طلسم زادی از قلم M.A. راحت۔ صدگاتا کی تاریخ کے رکھوالو، صدگاتا کی ایرا تمہیں سلام کہتی ہے۔ تم نے جس طرح میرا اور میری بچی کا ساتھ دیا، اسے صدگاتا کی تاریخ کبھی نہیں بھول پائے گی۔ تم زندہ ہو؟ راج دیو بمشکل بولا۔ میں تمہاری مہربانیوں کے سائے میں ہمیشہ زندہ رہی ہوں۔ تم نے مجھے زندہ رکھا ہے، اور تمہارا یہ احسان مجھ پر ہی نہیں بلکہ اس قوم پر ہے جسے تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اگر ان پر تمہاری مہربانیاں نہ ہوتیں تو یہ اس وقت تک سوتے رہتے جب تک مٹی نہ ہو جاتے۔ غزال کرنل سے کہہ رہا تھا، ڈیڈی خدا کی قسم اگر آپ مجھے نہ ملتے تو ساری زندگی انہی جنگلوں میں گزار دیتا، یہی مر جاتا۔ یہ احساس میرے لیے موت سے کم نہ تھا کہ آپ میری وجہ سے، صرف میری وجہ سے یہاں آئے تھے۔ اس عمر میں میری وجہ سے آپ اس عذاب میں گرفتار ہوئے تھے۔ سب ٹھیک ہے غزال، سب ٹھیک ہے۔ میں تو اس دوران ہزاروں بار مرا ہوں۔ میرے بیٹے، کبھی یہ احساس ہو جاتا کہ تو میرے پاس نہیں ہے تو میں… کرنل کی آواز بند ہو گئی۔ ایرا نے کہا، وقت اپنے عمل سے گزر رہا ہے راج دیو جی، وقت مشکلات کا حل تلاش کر رہا ہے۔ آپ لوگ یہاں تک آ گئے۔ یہاں میری کائنات ہے، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ سب… ایرا نے اشارہ کیا۔ طویل عرصے کے سونے والے جاگ کر اٹھ گئے تھے۔ وہ سب مدھم سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے استفسار حال کر رہے تھے۔ ان کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، لیکن الفاظ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ویسے ذہنی طور پر سبھی بری طرح چکرائے ہوئے تھے۔ کرنل اور راج دیو اس لاش کو زندہ دیکھ رہے تھے جو طویل ترین عرصہ ان کی تحویل میں رہی تھی، اور پھر یہ ہیبت ناک منظر جو مردوں کے زندہ ہونے سے سامنے آیا تھا۔ تم کون ہو؟ راج دیو نے خود کو سنبھال کر کہا۔ مجھے کچھ لمحات دو۔ برسوں کے سونے والے جاگے ہیں، وہ بے خبر ہیں۔ میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ مجھے تھوڑا سا وقت دو، بہت جلد ساری کہانیاں تمہیں سنا دوں گی۔ ویسے میرا نام ایرا ہے۔ وہ مڑی اور ان جاگنے والوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سب عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے اور آپس میں گفتگو کرنا بھی بھول گئے تھے۔ راؤ سکندر نے کچھ دیر کے بعد کہا، راج، قندیل کی کہانی سامنے آ رہی ہے۔ کیا میں نے پیشن گوئی نہ کی تھی؟ پروفیسر غوری کی آواز ابھری۔ یقیناً پروفیسر، آپ کا کہا درست تھا۔ یہ سب کچھ ایک عمل تھا جو ضرور ہونا تھا۔ ہمارے راستے اسی طرف آ رہے تھے۔ نہ جانے میرے ساتھیوں پر کیا گزری۔ کیا اب میں باہر جا کر ان کا جائزہ لے سکتا ہوں؟ ہربنڈا بولا۔ کچھ دیر اور توقف کر لو ہربنڈا، اگر اسے دیر ہوئی تو ہم کچھ کریں گے، راج دیو نے کہا، اور یہ فوراً خاموش ہو گیا۔ کرنل اور غزال جذباتی دباؤ سے نکل آئے تھے۔ کرنل نے خود ہی کہا، قندیل میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی غزال۔ وہ کہاں ہے ڈیڈی؟ خدا ہی جانے۔ میں ان سب کے سامنے تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے ایرا کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ ایرا، یہ عورت قندیل کی ماں ہے، وہی لاش جو راج دیو کے نوادر خانے میں محفوظ تھی، کرنل نے کہا۔ اوہ میرے اللہ، کیا ان تمام باتوں پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ کچھ اور بھی کر سکتے ہو، کرنل نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اسی وقت باقی سب لوگ کرنل اور غزال کے پاس آ گئے۔ تم دونوں کا ملاپ ہمارے لیے اتنا ہی خوشگوار ہے کرنل جتنا تمہارے لیے، مگر قندیل کہاں ہے اور تم پر کیا گزری؟ راؤ سکندر نے کہا، یہ سب کچھ چند الفاظ میں بتانا ممکن نہیں۔ کیا میں ایرا سے پوچھوں کہ اگر ہم باہر نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے؟ یہاں تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ ضرور، باہر ہمارے کچھ اور ساتھی بھی موجود ہیں۔ میں ابھی آتا ہوں، کرنل نے کہا۔ اس کے بعد وہ ان پراسرار لوگوں کی بھیڑ میں داخل ہو کر ایرا کی طرف جانے لگا۔ راج دیو ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کتنی عجیب بات ہے، ہم سب کس قدر نڈر ہو گئے ہیں۔ عام حالات میں یہ منظر دیکھتے تو دل کی حرکت ہی بند ہو جاتی۔ اب کوئی منظر ہمارے لیے حیرت ناک نہیں، اتنی حیرتوں سے گزر چکے ہیں کہ یہ لفظ بے معنی ہو گیا ہے۔ ذہن ہر ناقابل یقین بات کو قبول کر لیتا ہے، پروفیسر غوری نے کہا۔
اور وہ سب خاموش ہو کر کرنل کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد کرنل واپس آ گیا۔ آؤ، ہمارے باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے کیا دوسرے لوگوں کے پاس گھوڑے موجود ہیں؟ ہاں، باہر چلو، تمہارا تعارف شردھانی سردار ہربنڈا سے کرایا جائے گا، جو اب ہمارا دوست ہے۔ شردھانی، کرنل آہستہ سے بولا۔ ہاں، وہ سب ٹڈی دلوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے غار کے دہانے کی طرف چل پڑے جو ان کے سامنے تھی۔ باہر چاندنی مدھم پڑ چکی تھی اور ماحول پر پراسرار سناٹا طاری تھا۔ مدھم روشنی میں وہ یہ دیکھ کر دم خود رہ گئے کہ اب وہاں وہ چمکتا ہوا درخت موجود نہیں تھا۔ غار کا دہانہ زمین میں تھا اور اس سے وہ باہر نکل رہے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ سارا ماحول وہی تھا، بس وہ چمکدار درخت چاند کے ڈھلان کے ساتھ غائب ہو چکا تھا۔ لیکن یہ فیصلہ تو پہلے ہی کر لیا گیا تھا کہ اس طلسمی سرزمین پر کوئی بھی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ہربنڈا کو اپنے ساتھیوں کی فکر تھی اور چونکہ ماحول سازگار ہو گیا تھا، اس لیے اس نے شردھانی زبان میں چیخ چیخ کر اپنے آدمیوں کو آوازیں دیں اور یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ وہ سامنے سے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کے سب ہربنڈا کے آگے جمع ہو گئے تو کرنل نے راج دیو کو بتایا کہ ایرا کے ساتھ اس چمکدار درخت کی جانب آتے ہوئے اس نے گھوڑوں کی آوازیں محسوس کی تھیں، لیکن انہیں سماعت کا دھوکہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ راج دیو اور راؤ سکندر وغیرہ کرنل سے معلومات حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ انہوں نے فوراً ہی ایک جگہ منتخب کی۔ ہربنڈا اپنے ساتھیوں کو آرام سے بیٹھنے اور لیٹ جانے کی ہدایت کر کے خود بھی ان کے درمیان شامل ہو گیا تھا، اور انہوں نے بھی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا تھا۔ کرنل کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس وقت سے اپنی داستان بیان کرے جب شردھانیوں کے حملے کے بعد اس کا اور قندیل کا گھوڑا بھڑک گیا تھا۔ کرنل نے انہیں تمام تفصیلات بتانا شروع کر دیں، قندیل کا ساتھ، پہاڑی ندی میں سفر، اور اس کے بعد پہاڑوں کا اندرونی ماحول، وہ پراسرار کاہن جو وہاں انہیں نظر آئے تھے، اور پھر ان کی گرفتاری، قندیل کی قید، پراسرار انسانوں کا حملہ۔ تمام داستان کرنل نے انہیں سنا دی اور قندیل کی گمشدگی کے بارے میں بتایا۔ پھر اس نے ایرا کی کہانی سنائی اور تمام انکشاف کر دیے جو ایرا کے ذریعے اس تک پہنچے تھے۔ یوں صدگاتا کی شتاتا کے بارے میں ان سب کو وہ کہانی معلوم ہو گئی جو ان کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور سچ یہی تھا، وہ اسی کہانی کی تلاش میں یہاں تک پہنچے تھے۔ صدگاتا کے ساحروں میں جو انتشار برپا تھا، اس کی تفصیل بھی انہیں معلوم ہو گئی تھی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ قندیل صدگاتا کی ساحرہ ہے۔ سبھی اپنے طور پر عجیب و غریب احساسات کا شکار تھے۔ راج دیو کو حیرت تھی کہ اس کے نوادر خانے میں ایک ساحرہ لاش کی مانند گہری نیند سوتی رہی۔ اسے وہ لمحات بھی یاد آئے جب اس نے رات کی تاریکیوں میں اس لاش میں تبدیلیاں دیکھی تھیں۔ راؤ سکندر قندیل کے بارے میں سوچ سوچ کر حیران تھا، اور غزال کی اپنی الگ کیفیت تھی۔ وہ ایک ایک لمحہ یاد کرتا تو اسے بہت ہی پراسرار داستانیں یاد آ جاتی جن کا تعلق قندیل سے تھا۔ وہ سب اپنے اپنے طور پر سوچ رہے تھے کہ اب اس کے بعد اس کہانی کا اختتام کیا ہوگا۔ ابھی قندیل کی تلاش باقی تھی۔ سفینے کی آنکھوں میں سمندر نفرت کا سمندر تھا۔ وہ جو ٹھاٹھے مار رہا تھا، وہ نفرت بھری نگاہوں سے قندیل کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے غزال نے اس کے ساتھ بے اعتنائی کا سلوک کیا اور اسے ٹھکرا دیا۔ وہ غراتے ہوئے لہجے میں بولی، اور غزال، اب تو زندگی کے آخری سانس تک اس کے لیے تڑپتا رہے گا۔ میں اسے تیرے لیے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ موقع غنیمت تھا کہ اسے قندیل سے خزانے کا راز معلوم کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، اور اس کوشش میں وہ قندیل کو فنا کرنے کا حق بھی رکھتی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی ایسی شے کو تلاش کرنے لگی جس سے قندیل کے بدن کی کھال اتاری جا سکے۔ رسی کا ایک ٹکڑا اس نے اس کے لیے منتخب کیا اور اسے پانی میں بھگو کر مٹھی میں جکڑ لیا۔ پھر وہ خونخوار نگاہوں سے قندیل کی طرف دیکھتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور غرائی ہوئی آواز میں بولی، غزال تیرا محبوب ہے؟ کیوں؟ ہاں، میرے پاؤں ٹوٹ رہے ہیں، مجھے کھول دو، مجھے نیچے اتار دو، میرے پاؤں ٹوٹ جائیں گے، میں تیرے بدن کی ایک ایک ہڈی توڑ دوں گی۔ شیطان کی لڑکی، بول، خزانہ کہاں ہے؟ اگر میں کسی خزانے کے بارے میں جانتی تو ضرور بتا دیتی۔ میں کچھ نہیں جانتی، یقین کرو، میں کچھ نہیں جانتی۔
سفینہ بھیگی ہوئی رسی کو لہرانے لگی۔ دوسرے لوگ اپنے اپنے معمولات میں مصروف تھے۔ سفینہ کو اس سلسلے میں آزادی دینے کے بعد گارسن بے فکر ہو گیا تھا، کیونکہ وہ سفینہ کی صلاحیتوں سے واقف تھا، لیکن ابھی سفینہ نے رسی کا ٹکڑا قندیل کے بدن کو نہیں لگایا تھا کہ دفعتاً ہی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اور ان کے ساتھ ہی ان کے قدموں کی دھمک سے اطراف کی پہاڑوں اور چٹانیں لرزنے لگیں۔ وہ سارے کے سارے بوکھلا کر کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں خوف کے آثار ابھر آئے۔ انہوں نے اپنی اپنی رائفلیں سنبھال لی تھیں اور وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ خود سفینہ بھی ان بے پناہ آوازوں پر حیران رہ گئی تھی اور اپنا کام بھول کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ گھوڑوں کی آوازیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں اور قریب بھی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن انہیں ایک بھی گھوڑا نظر نہیں آیا۔ ان کی نگاہیں بھٹکتی رہیں۔ ہنہناہٹیں اور گھوڑوں کے جسموں کی سرسراہٹیں قریب سے قریب تر آتی چلی گئیں اور ان کا ذہن چٹکنے لگا۔ یہ وحشتناک ماحول ان کے لیے انتہائی سنسنی خیز تھا۔ پھر دفعتاً ہیرسن نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور اس کے منہ سے ڈری ڈری آوازیں نکلنے لگیں۔ انہوں نے زمین پر مدھم سائے دیکھے اور غور سے دیکھنے پر یہ بخوبی اندازہ ہو گیا کہ یہ سائے گھوڑوں کے ہیں اور ان پر انسان بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ سائے کہاں سے زمین تک پہنچ رہے تھے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ گھوڑے جگہ تبدیل کر رہے تھے، ان کے قدموں کی آوازیں سنی جا سکتی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ تبھی ایک غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ست گاتا کے مہمانوں، شوماہا ہوترا تمہیں اپنی زمین پر خوش آمدید کہتا ہے۔ آگ والو، میری دوستی قبول کر لو اور اس بات پر یقین رکھو کہ تمہیں ہماری ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں ست گاتا کا کاہن اعظم، ست گاتا کا سب سے بڑا ساحر، تمہیں اپنی زمین پر خوش آمدید کہہ رہا ہوں، اور میری دوستی بہر طور تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آگ والو، جواب دو، اگر تم شوماہا ہوترا کی دوستی قبول کرو تو میں تمہارے سامنے ظاہر ہو جاؤں۔ وہ سب اس آواز کو سن رہے تھے۔ اگر مقابلہ کرتے تو کس سے کرتے؟ ان سایوں سے جنگ کرنا تو ممکن نہیں تھا، اور پھر گھوڑوں کی جس قدر تعداد نظر آ رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے تو یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کتنی ہی کوشش کر لیں، اگر گھوڑوں کی یلغار ہی ہو گئی تو وہ سب پس کر رہ جائیں گے۔ گارسن نے دہشت زدہ نگاہوں سے پروفیسر حشمت بے کو دیکھا اور حشمت بے اس کے قریب پہنچ گیا۔ یہ شہر کی سرزمین ہے مسٹر گارسن، اپنے ساتھیوں سے کہہ دو ذرا برابر جنبش نہ کریں، ورنہ ہم موت سے دور نہیں ہیں۔ نہیں، ان میں سے کوئی میری ہدایت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا۔ مگر اس نے دوستی کی پیشکش کی ہے، تم بھی دوستی کا اظہار کرو مسٹر گارسن۔ حشمت بے کی ہمت دلانے پر گارسن 2 قدم آگے بڑھ آیا اور اس نے گردن خم کر کے کہا، میں تمہاری دوستی قبول کرتا ہوں، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے ظاہر ہو جاؤ۔ اگر تم ہمیں دوست اور مہمان کا درجہ دیتے ہو تو ہم بھی تمہیں دوستوں ہی کی حیثیت سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سایوں کا رنگ بدلنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے چاروں طرف عجیب و غریب لمبے لباسوں میں ملبوس لاتعداد انسانوں کو دیکھا جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے، کلہاڑیاں اور پتھر کے ہتھیار تھے۔ وہ سب کے سب خونخوار نظر آتے تھے، اور جو شخص سب سے آگے موجود تھا، اس کے جسم پر ایک موٹے کپڑے کا لبادہ تھا۔ وہ سر پر عجیب و غریب قسم کا تاج پہنے ہوا تھا جس سے روشنیاں نکل رہی تھیں۔ بہت ہی حیرت ناک منظر تھا۔ ان سب کے دل لرز کر رہ گئے۔ سفینہ کے ہاتھ سے رسی کا ٹکڑا نیچے گر گیا اور وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر ان کے حواس ویسے ہی خراب ہو گئے تھے۔ آگے والا شخص اپنے گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھا کر گارسن کے سامنے پہنچ گیا۔ پھر اس نے کہا، تم ہماری یہ جو آواز سن رہے ہو نا، ہمارے الفاظ تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تم تو ہماری ہی زبان بول رہے ہو۔ نہیں، یہ تمہاری زبان نہیں ہے، یہ شہر کی زبان ہے جو ہر شخص بآسانی سمجھ لیتا ہے۔ آگ والو، ہم نے تمہیں دوستوں کی حیثیت دی اور تم نے اسے قبول کیا، چنانچہ اپنے آتشی ہتھیار زمین پر رکھ دو، اور ہم ان ہتھیاروں کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ یہ تمہاری ملکیت ہیں اور تم ست-گاتا کے مہمان ہو، ہمارے لیے قابل احترام۔ گارسن کے اشارے پر سب نے
اپنی رائفلیں زمین پر رکھ دی تھیں۔ تب وہ شخص نیچے اتر آیا اور اس نے دونوں ہاتھ آگے کر کے انہیں آپس میں جوڑا اور رکوع کے سے انداز میں جھکتا ہوا بولا، میں شماہا ہوترا تمہیں ایک بار پھر صدقاتہ کی زمین پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تم کون ہو؟ گارسان نے سوال کیا۔ ان پہاڑوں، ان چٹانوں اور ان میں بسنے والی آبادیوں کا آقا، ان کا مالک، یہاں کا سب سے بڑا ساحر۔ تمہیں ہماری اپنی زمین پر آنا ناگوار تو نہیں گزرا تھا، اور ہم کسی طور اجنبیوں کو یہاں نہیں آنے دیتے۔ ہماری اپنی کہانیاں ان چٹانوں سے باہر نہیں جاتی، لیکن اکال ترپاشا نے صدقاتہ کی روایتوں سے بغاوت کی اور اپنی کہانی تم تک پہنچا دی۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہی کہا، بڑے بڑے ساحر یہی کہہ کر گئے تھے کہ صدقاتہ کی سرزمین پر اجنبی قدم آئیں گے تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اور اکال ترپاشا نے ان مقدس روایات کا تحفظ نہ کیا، جس کے نتیجے میں تم یہاں تک پہنچ گئے۔ اور یہ ساحروں کی پیشکش، ان کی پیشن گوئی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہم نے تمہارے راستے روکے اور تم نے ہم پر آگ کا منہ کھول دیا۔ دھماکے والو، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ صدقاتہ کا جادو تمہارے اس آگ کے جادو کے سامنے بے اثر ہے۔ ہمیں اس سے جو نقصان اٹھانا پڑا، شاید ہم اسے کبھی نہیں فراموش کر سکے، لیکن جاننے والے جان لیں گے کہ صدقاتہ کے سچے ہمدردوں میں سے کون ہے، اکال ترپاشا یا شماہا ہوترا۔ اور میں اپنی اس سرزمین کو خون کی بو سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید خون بہے۔ ہم نے تم سے مقابلہ کیا اور نقصان اٹھایا، لیکن اس کے بعد ہم نے جو کچھ دیکھا وہ بھی ہمارے لیے باعث تعجب ہے۔ تم نے شتاتہ کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جس کی ہمیں توقع تھی، اور ہم حیران ہوئے۔ دھماکے والو، کیا تم مجھے یہ بتانا پسند کرو گے تم شتاتہ کی ہمدرد بن کر یہاں آئے ہو اور اکال ترپاشا کے مقصد کے لیے کام کر رہے ہو، یا تمہاری آمد کچھ اور معنی رکھتی ہے؟ یہ الٹی لٹکی ہوئی لڑکی ہمارے لیے باعث حیرت ہے، اور یہی منظر دیکھنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ تم سے دشمنی ترک کر کے تمہاری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے، تاکہ تم صدقاتہ کی سرزمین کے خلاف ہونے والی سازش ناکام بنانے میں اپنے آتشی ہتھیاروں سے ہماری مدد کرو۔ اور یوں سوچا ہم نے کہ تم وہ نہیں ہو جو ایرا کے ساتھ ساتھ یہاں پہنچے ہیں، بلکہ شاید تم وہ ہو جو ایرا کے مقاصد سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو دوسری دنیا سے آنے والوں، اگر تم چاہو تو یہاں اپنی آمد کا مقصد بتاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم تمہیں یہ پیشکش بھی کر چکے ہیں کہ صدقاتہ کی زمین تمہارے لیے آسان تر بنا دی جائے گی، اور اگر تم یہاں کوئی خاص مقصد لے کر آئے ہو تو شماہا ہوترا اس مقصد میں تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ شرط یہی ہے کہ تم صدقاتہ کی مقدس روایات کے تحفظ کے لیے اپنا جادو پیش کرو، اور ہم تمہارے مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی تمام تر قوتیں صرف کر دیں گے۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو صدقاتہ کے ساحر کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ گارسان اور دوسرے اس پراسرار شخص کی باتیں سن رہے تھے اور بخوبی سمجھ رہے تھے۔ پروفیسر حشمت بے نے جھک کر گارسان کے کان میں کہا، ان انوکھے لوگوں کا سردار یہ ہے، اس سے دوستی کرنا ہمارے حق میں رہے گا، مگر میں نے خود بھی یہی سوچا ہے۔ کیا ہم ان پر اپنا مقصد ظاہر کر دینا چاہیے؟ اگر یہ شخص ہمیں خزانہ دیتا ہے تو ہمیں اس سے تعاون کرنا چاہیے، مگر کیا تم ان کے ساتھ باتیں کرو گے؟ پروفیسر گارسان نے پوچھا۔ کچھ سمجھ رہا ہوں، کچھ سمجھنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ بہترین وقت ہے کہ ہم ان سے اپنا تحفظ حاصل کر لیں۔ تم ان سے گفتگو کر سکتے ہو۔ پروفیسر، میں تو کچھ نہیں سمجھ پا رہا، گارسان نے گہری سانس لے کر کہا، اور پروفیسر نے آگے بڑھ کر کہا، تیری اس آبادی کا نام صدقاتہ ہے سردار، ہم عظیم مقدس صدقاتہ، اور تیرا نام شماہا ہوترا، یہی نام ہے میرا۔ تو سن صدقاتہ کے سردار، ہم بارود کے جادوگر تیری دوستی اور تیرے ساتھ تعاون قبول کرتے ہیں۔ آگ کا جادو تیرے مقصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر کے ہم تیرے دشمنوں کو شکست دیں گے، لیکن اس کے عوض ہمیں وہ خزانہ درکار ہے جو تیری اس سرزمین میں پوشیدہ ہے۔ خزانہ کیا ہوتا ہے؟ سونے چاندی کے انبار، ہیرے جواہرات، پروفیسر بے نے کہا، اور شماہا ہوترا نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر کسی کو آواز دی اور ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا آیا۔
دھماکے والے کیا چاہتے ہیں ماہوما؟ تو ان کے دل کا سفر کر کے بتا، ان کی خواہش کیا ہے؟ بوڑھے ماہوما نے کہا، تاریا شاریا اوما شواریا روما ہو شابا شماہا ہوترا، اور روشنی پیدا کرنے والے پتھر، نرم پیلا لوہا جو ہتھیار نہیں بنا سکتا، سنہری گوند جسے عورتیں اپنے بدن پر لپیٹ لیتی ہیں، ان کے انبار ہیں ہمارے پاس، دیکھو یہی نا۔ شماہا ہوترا نے اپنے لباس سے پانی کا ایک برتن نکالا اور اس پانی کو ایک بغیر دراڑ والے پتھر پر بہا دیا، پھر اس پر پھونکے مارنے لگا اور پتھر آئینے کی مانند شفاف نظر آنے لگا۔ پھر اچانک ہی اس سے رنگین روشنیاں پھوٹنے لگیں، ہیرے کی کرنیں جگمگانے لگیں، اور پروفیسر نے پتھر میں جھانکا۔ اس کا سانس بند ہو گیا۔ ان روشنیوں کو دیکھ کر گارسان بھی پتھر کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے بھی وہ منظر دیکھا، سونے کے ہزاروں ٹکڑے، انتہائی قیمتی ہیروں کے انبار نظر آ رہے تھے۔ گارسان دیوانہ ہو گیا۔ خزانہ، عظیم 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 خزانہ، یہ میرا ہے آج، اسی کے لیے تو یہ نکالو، اسے نکالو باہر۔ وہ پتھر پر زور کرنے لگا۔ اسے ہٹاؤ، ارے اسے ہٹاؤ، میں اس میں اترنا چاہتا ہوں، مگر راستہ، او عظیم سردار، ہمیں یہی درکار ہے، مگر اندر توڑ دو، اس پتھر کو توڑ دو۔ گارسان جنونی ہو گیا۔ نہیں آگ کے جادوگر، یہ انبار اس پتھر کے نیچے نہیں ہے، یہ تو ان کا عکس ہے جو میں نے تجھے اپنے علم سے دکھایا۔ جہاں یہ انبار موجود ہیں وہاں میں تجھے لے جا سکتا ہوں، لیکن اس وقت جب اکال کا سحر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا، مجھے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا جس کے عوض میں تجھے خوشی سے یہ سارے انبار دے دوں گا۔ اوہ اوہ، یہ عکس ہے، صرف عکس۔ گارسان مایوس ہو گیا۔ ہاں، لیکن یہ انبار تیرے لیے ہیں، شماہا ہوترا وعدہ کرتا ہے، یہ سب تجھے دے دے گا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ حشمت بے نے پوچھا۔ ہمارے ساتھ تعاون، تمہیں اکال کے ساحروں سے جنگ کرنا ہوگی، ان کی سازش کا مقابلہ کرنا ہوگا جو اکال ترپاشا نے کی ہے اور جس نے ہمارے دن اور رات حرام کر دیے ہیں۔ ہم تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تیرے حکم پر ہر کام، ہر ایک کو فنا کر دیں گے۔ گارسان بولا، تو آؤ میرے ساتھ، میرے ساتھیوں کی مانند صدقاتہ کی آبادیوں میں چلو، ہم تمہیں صدقاتہ کا مہمان بناتے ہیں۔ کیا تجھے اس لڑکی کی بھی ضرورت ہے صدقاتہ کے سردار؟ میرے خیال میں اسے یہیں ہلاک کر دینا مناسب ہے۔ سفینہ نے قندیل کو دیکھتے ہوئے کہا، شتاتا۔ باہوترا نے کہا کہ کاش اسے ہلاک کرنا ممکن ہوتا، کاش یہ ہو جاتا۔ باہوترا مایوسی سے بولا، یہ کام تم مجھے سونپ دے، میں چٹکی بجاتے ہوئے کر ڈالتی ہوں۔ سفینہ صفاق لہجے میں بولی، نہیں دالشی، یہ ممکن نہیں ہے، مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہے، سارا جھگڑا اسی کا ہے، اسے محفوظ رکھنا ضروری ہے، یہ ترپاشا کا مرکز ہے، یہ ہلاک نہ ہوگی چاہے تم اسے ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم کر دو، یہ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک اکال ترپاشا کا سحر سلب نہ ہو جائے۔ میں یہ کام کر سکتی ہوں، سفینہ پھر بولی، کر کے دیکھ لینا، میں تمہیں اس کا موقع دوں گا، لیکن ہو نہیں سکے گا۔ اب تم لوگ میرے ساتھ چلو، اسے کھول دو، باہوترا نے کہا۔ سفینہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن پروفیسر نے اسے ڈانٹ دیا اور خود آگے بڑھ کر قندیل کو کھول دیا۔ پھر وہ سب گھوڑوں پر بیٹھ کر شماہا ہوترا کے ساتھ چل پڑے۔ ایرا اس پراسرار زیر زمین دنیا سے باہر نہیں آئی تھی۔ ہربنڈا اپنے ساتھیوں کو اسی زمین دوز دنیا کی کہانی بتا رہا تھا اور راج دیو اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جو باتیں کر سکتے تھے کر چکے تھے اور اب کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ پروفیسر حشمت بے پر کافی تبصرہ آرائی ہوئی تھی اور وہ اس کے بدل جانے پر حیران تھے، لیکن غزال کو سفینہ کے بارے میں کچھ اندازہ تھا کہ وہ جانتا تھا پروفیسر کی ذہنی تبدیلی میں اس کی بیٹی کا ہاتھ ضرور ہوگا، مگر یہ تبصرہ کرنے کی بات نہیں تھی۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی، پھر زمین کے اس سوراخ سے ایک ایک کر کے بہت سے لوگ باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں چوڑے چوڑے برتن تھے جن میں تازہ خوش رنگ پھل، خشک میوے بھرے ہوئے تھے۔ ان چیزوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور بہت سے لوگ انہیں سنبھالے ہوئے تھے۔ آخر میں ایرا بھی نکل آئی، وہ سب اس کے سامنے پہنچ گئے۔ ایرا نے کہا، کرنل فیروز، اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ یہ چیزیں کھا لیں، کل دن کی روشنی میں شکار کیا جائے گا اور تم اپنے پسندیدہ جانوروں کا گوشت استعمال کر سکو گے۔ تمہیں ہمارے لیے بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے ایرا، راج دیو نے کہا، اور ایرا اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔
وہ جب بھی راج دیو یا راؤ سکندر کی طرف دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں نہایت عقیدت اور احترام پیدا ہو جاتا۔ میرے محسن، تم نے میرے لیے سال ہا سال جو کیا ہے، اس کے سامنے یہ معمولی سی چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ راؤ سکندر نے میری اولاد اور صدقاتہ کی تقدیر کو پھولوں کی طرح پرورش کی۔ تم لوگ آج میرے دست و بازو بنے ہوئے ہو۔ ان احسانات کا صلہ ایرا 10 بار پیدا ہو کر بھی نہیں دے سکے گی۔ تم کچھ بھی کہو، بہرحال یہ سب ہماری ضرورت ہے، اس لیے ہم اعتراض نہیں کریں گے، ورنہ اس ساری کارروائی میں ہمارا اپنا شوق بھی شامل ہے۔ خیر بنڈا اور اس کے ساتھیوں کو بھی بڑے خلوص سے شریک کیا گیا تو سراتو نے پھل کھاتے ہوئے سرگوشی کی، شر یہ پھل کہاں سے آیا؟ ادھر تو درخت بھی نہیں ہے۔ پھل کھاؤ سراتو، درختوں کی تلاش سے کیا فائدہ؟ میں سوچتا سر یہ سب میجک، بٹ میجک فروٹ میرا لائف کا سب سے زیادہ حیرت کا بات۔ کھاتے رہو، خالی پیٹ میں حیرت کا گزر بھی نہیں ہوگا۔ ایسا تو ہے سر۔ سراتو نے ایک سیب اٹھا کر جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ اس کی اس سادگی نے اس ماحول میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ پھل اتنے تھے کہ سب کے پیٹ بھرنے کے بعد بھی بچ گئے۔ ایرا ان کے پاس ہی موجود تھی۔ جب سب فارغ ہو گئے تو اس نے کہا، بہت جلد ہی تمہاری ضرورت کی دوسری چیزیں بھی مہیا کر دی جائیں گی۔ ایک تکلیف تمہیں کرنا ہوگی کرنل۔ کیا ایرا؟ کرنل نے کہا۔ اس دوران چونکہ کرنل اور ایرا کا زیادہ ساتھ رہا تھا، اس لیے وہ کرنل ہی کو مخاطب کرتی تھی۔ تمہیں ان اشیاء کی نشاندہی کرنا ہوگی جو تمہاری ضرورت کے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ ہم تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتے ایرا، راؤ سکندر بولا۔ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ایرا نے کہا اور وہاں موجود ان لوگوں سے یہ سب کچھ اٹھانے کے لیے کہا۔ کرنل راج سے بولا، قندیل کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میرا لباس بھی تار تار ہو گیا تھا اور میں بھوک و پیاس سے نیم پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے نہ صرف مجھے نیا لباس فراہم کیا بلکہ خوراک اور یہ رائفل بھی دی۔ ویسے تو یہ سب کچھ ناقابل یقین ہے مسٹر راؤ، لیکن شہر کی یہ شکل، جب یہ لوگ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے مسائل حل کرنا ان کے لیے کیا مشکل ہوتا ہوگا؟ خدا ہی جانے، راؤ گہری سانس لے کر بولا۔ ایرا ان لوگوں کو واپس بھیجنے کے بعد ان کے درمیان آ بیٹھی تھی۔ راج دیو اور راؤ سکندر کے لیے اس کی شخصیت سب سے زیادہ پراسرار تھی، کیونکہ انہوں نے اسے دریافت کیا تھا اور راج دیو نے طویل عرصہ اس کی نگہداشت کی تھی، ایک پودے کی مانند۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ عجیب سی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایرا نے کہا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے میں تمہاری مہربانیوں کا شکریہ ادا کروں۔ سچ یہ ہے کہ ساحروں کی دنیا بہت مختصر ہے۔ ہمارے معاملات صرف سہارا کے اس چھوٹے سے خطے کے معاملات ہیں، جبکہ تم لوگ ایک لامحدود دنیا کے مالک ہو۔ راج دیو، میں تمہاری عنایتوں کے سائے میں ایک محفوظ جگہ تھی، لیکن میری آنکھیں تمہاری دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھ رہی تھیں اور میں نے تمہاری دنیا کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھا ہے۔ ان میں بھی کوئی شک نہیں راؤ سکندر اور راج دیو کہ تم اپنی دنیا کے بہت اچھے انسانوں میں سے ہو۔ اگر میرا یہ بے بس جسم کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا تو اس بات کے امکانات بھی تھے کہ اکال ترپاشا کا سارا منصوبہ ناکام ہو جاتا، اور میں جو ایک طویل عرصے کے لیے بے بسی کی نیند سو گئی تھی پارا پارا ہو جاتی، میرے جسم کا وجود نہ رہتا۔ میں اسے اکال ترپاشا کی مصلحت نہیں بلکہ اپنی خوش بختی سمجھتی ہوں کہ مجھے تم دونوں کا سہارا حاصل ہوا۔ شتاتا راؤ سکندر کے پاس پھول کی مانند پروان چڑھی اور میں راج دیو کی نوادرگاہ میں دنیا کی ٹھوکروں سے محفوظ رہی۔ میرے محسنوں، اس کے بدلے میں تمہیں بے شک بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تمہاری دنیا کے رسم و رواج میں ایک دوسرے کی مدد اور اپنائیت بھی شامل ہے، اور ساحروں کی اس دنیا کو بھی تم سے یہی سب کچھ ملا۔ میرا خیال ہے کرنل فیروز تمہیں وہ کہانی سنا چکا ہے جس کا تعلق صدقاتہ سے ہے۔ یہ ساحروں کی سرزمین ہے اور یہ ان کی کہانی، اور جس طرح تمہارے درمیان زندگی گزارنے کے مختلف مسائل ہیں، اسی طرح صدقاتہ کی سرزمین سحر سے مزین ہے، اور یہی ہمارا ذریعہ اقتدار ہے۔ ہمارے ہاں بھی برائیاں اور اچھائیاں جنم لیتی ہیں۔ ساحر اپنے علم کی وسعت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نئے سحر ایجاد کیے جاتے ہیں جن سے طاقت کا توازن پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اکال ترپاشا اور شماہا ہوترا بھی دو طاقتور نام ہیں، اور انہی کے درمیان نیکی اور بدی کا تصور چل رہا ہے۔ کرنل، کیا تم نے بتایا کہ اکال ترپاشا اور شماہا ہوترا کے درمیان کیا چپ قلش ہے؟ اس کہانی کو جنم کیسے ہوا؟
یہ دو حریفوں کا ٹکراؤ ہے اور میں تمہیں اپنے ساتھیوں میں سمجھتی ہوں۔ ہاں ایرا، میرے مختصر الفاظ تمہارے پورے مقصد کی تشریح نہیں کر پائے ہیں۔ میں بھی بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی راؤ سکندر اور راج دیو جی کہ ہم کھوئے ہوئے منصب کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ تمہارے قندیل اور صدگاتا کی شتاتا اس سونے والی قوم کا مستقبل ہے، اور اکال ترپاشا نے شماہا ہوترا کے سحر سے ملغوب ہو کر یہ موت کی نیند اختیار کی تاکہ ساحری کے اصولوں کے مطابق ایک منصوبے کے تحت ایک نئی ہستی کو وہ قوتیں عطا کر دے جو شماہا ہوترا کے سحر کو ناکام بنا دیں۔ شتاتا کی تلاش ہمارا اولین مقصد ہے۔ میرے پاس اکال ترپاشا کا سحر ایک امانت کی حیثیت سے محفوظ ہے، اور مجھے حکم ہے کہ وقت پورا ہونے کے بعد میں اس سحر میں سے صرف وہ کچھ استعمال کر سکوں جو اہم ضرورت ہو۔ ایک شے مجھ پر قرض ہے، اور میں اس امانت کو محفوظ طریقے سے شتاتا تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ جب شتاتا اپنا مقام حاصل کر لے گی تو شماہا ہوترا کے خلاف ایک مضبوط دیوار کھڑی ہو جائے گی، وہ اسے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا۔ ہم نے جب ان جنگلوں کا رخ کیا تو ہمارا خیال تھا شماہا ہوترا اس منصوبے سے ناواقف ہوگا، لیکن یہی ہماری غلطی رہی، اور اس کی وجہ سے ہمیں بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بھی ساحر ہے، صاحب قوت ہے، اور اپنے تمام حربے استعمال کر رہا ہے۔ یہ شہر جو تم لوگوں نے دیکھا دراصل ایک پناہ گاہ ہے، اور ساحری کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ وہ جو موت کی نیند سو گئے ہیں ہر سحر سے آزاد ہوتے ہیں جب تک کہ وہ دوبارہ زندگی نہ حاصل کر لیں، اور اب ہم غیر محفوظ ہیں۔ ہمارا اولین مقصد یہی ہے کہ شتاتا ہمیں حاصل ہو جائے، تو اس کے بعد ہمیں قوت بھی حاصل ہو جائے گی۔ میں شتاتا کی امانت اس کے حوالے کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گی۔ تم لوگوں کی جد و جہد اس وقت تک ہمارے لیے ہونی چاہیے جب تک شتاتا ہمیں نہ مل جائے، اور بدنصیبی نے ایک اور مصیبت مجھ پر نازل کی ہے۔ اگر اکال ترپاشا جو میرا شوہر ہے یہاں اپنی جگہ محفوظ ہوتا جہاں میں اسے چھوڑ کر گئی تھی تو یہ ذمہ داری میں اس کے سپرد کر دیتی۔ وہ زیرک تھا کہ صاحب اقتدار رہا تھا، وہ زیادہ بہتر طریقے سے آگے کے مراحل طے کرتا، لیکن چونکہ شماہا ہوترا ہماری آمد سے واقف ہو چکا تھا اس لیے وہ اکال ترپاشا کا جسم یہاں سے نکال کر لے گیا، اور یقینی طور پر اس نے اسے اپنی تحویل میں رکھا ہوگا۔ میرے محسنوں، میرے مددگاروں، ہمیں کچھ اور پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، اور اس میں مجبوراً تم بھی میرے ساتھ ہوگے، لیکن جہاں تم نے مجھ پر اتنی عنایات کی ہیں وہیں صدگاتا کی تقدیر بدلنے میں میری کچھ اور مدد کرو، اور میرے ساتھ میرا مسلسل ساتھ دو۔ سنو میرے دوستو، ہمارا سحر کچھ ایسی روایات کا حامل ہے جو تمہارے لیے باعث حیرت ہوں گی، لیکن ہمیں ان سے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ صدگاتا کے ساحر اپنی انوکھی قوتوں کے تمام حربے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بارود کا جادو ان کے بس کی بات نہیں، اور یہ تمہارے پاس موجود ہے۔ اس کے سامنے وہ بے بس ہیں اور اسی خوف سے خوفزدہ ہیں، لیکن ہمیں ان پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ فوقیت یوں ہے کہ میں نے بارود کی دنیا دیکھی ہے، آتشی ہتھیار میں نے تمہاری تحویل میں رہ کر دیکھے ہیں، اور جو شے ہماری آنکھوں سے گزر جاتی ہے اس کا حصول ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن جو شے ان کی نگاہوں سے نہ گزرے وہ ان کے حصول میں بے بس ہیں۔ میں تمہیں بارودی ہتھیار مہیا کر سکتی ہوں، لیکن شماہا ہوترا کے لیے یہ ممکن نہیں، اور یہی ہماری جیت ہے۔ میں نے کرنل کو ایک بارودی ہتھیار دیا، میں ایسے ہتھیاروں کے انبار لگا سکتی ہوں جبکہ شماہا ہوترا وہ کہیں سے نہیں حاصل کر سکتا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ صدگاتا کی جنگ میں تمہیں بالکل شریک نہ کرتی، لیکن یہ بارودی ہتھیار ہماری فتح کا باعث بن سکتے ہیں، اور ان کا استعمال صرف تم لوگ جانتے ہو۔ چنانچہ اگر تم ہماری مدد کرو تو ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ کاش تم خلوص دل سے ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ ایرا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیا تمہیں یہ احساس ہو رہا ہے ہم تم سے منحرف ہیں؟ راج دیو نے کہا، نہیں راج دیو جی، میں تو صرف شرمندہ ہوں کیونکہ ان حقائق سے ناواقف نہیں ہوں جو سامنے آ چکے ہیں۔ تمہیں اپنی پرسکون زندگی ترک کر کے یہاں تک آنا پڑا اور بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے ہر بات میرے ذہن میں ہے اور اسی کے لیے میں تم سے شرمسار ہوں۔
یہ سب کچھ ایرا ہماری دنیا سے جتنا مختلف ہے تمہیں اس کا اندازہ ہے۔ ہمیں بتاؤ اب ہمیں تمہارے لیے کیا کرنا ہے؟ شماہا ہوترا نے کرنل کے ساتھ آنے والی شتاتا کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اگر شتاتا ہمیں مل جائے تو میرے پاس ترپاشا کی جو امانت ہے میں اسے شتاتا کے حوالے کر دوں۔ اس کے بعد شتاتا اپنے مسائل خود حل کر لے گی۔ ترپاشا مجھے مل جاتا تو وہ ہمارا معاون ہو جاتا۔ اس طرح ساحروں نے ہمارے دونوں راستے بند کر دیے ہیں۔ صدگاتا کے ساحر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جبکہ تم ان کے لیے سخت خطرناک ہو۔ وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے راستے بند کر سکتے ہیں، مگر یہ بھی ان کے لیے مشکل ہوگا۔ میں اکال کے ساحروں کو شتاتا کی تلاش میں روانہ کر رہی ہوں۔ شتاتا جہاں بھی ہے اسے ان کے قبضے سے نکالنا تمہارا کام ہوگا۔ اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ تمہارے لیے یہ جگہ موزوں ہے۔ یہ جگہ ایک جیسی ہے، یہاں قیام کرو۔ ساحر روانہ ہوں گے اور ہمیں خبر دیں گے کہ اکال کہاں ہے، شتاتا کہاں ہے۔ اس کے بعد ہمیں وہاں کا سفر کرنا ہوگا۔ راج دیو اور راؤ سکندر نے اسے اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی اور ایرا ان کے درمیان سے چلی گئی۔ وہ اسی زیر زمین دنیا میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ سب آرام کرنے لگے۔ غوری، بھرت چندر اور راج دیو وغیرہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ راؤ سکندر نے کہا، ہمارے اس سفر کا مقصد یہ تھا پروفیسر غوری کہ ہم قندیل اور پراسرار لاش کی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے تھے۔ ہم اس کہانی سے واقف ہو چکے ہیں جو اس پراسرار لاش اور قندیل سے وابستہ تھی۔ قندیل اس پراسرار آبادی کی امانت تھی جسے میں نے پرورش کیا۔ حقیقتوں سے انحراف کون کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ساحروں کی کشش بہت خطرناک ہو، لیکن اس کامیابی کے بعد ہماری واپسی میں آسانی ممکن ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ بصورت دیگر اگر آپ لوگوں کو کچھ اور رائے ہو تو ہم اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ اور رائے کیا ہو سکتی ہے مسٹر سکندر؟ اس مہم کو درمیان میں چھوڑ کر جانا بھی تو ممکن نہیں۔ میں اپنے طور پر پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں زندگی میں جو کچھ کرنا تھا کر چکا ہوں۔ واپسی ہو سکی تو ٹھیک، نہ ہو سکی تب بھی کیا حرج ہے؟ جستجو تو زندگی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے بہت پر لطف ہے، پروفیسر غوری نے کہا۔ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے مسٹر راؤ۔ اب اس خیال کو دل سے نکال دیں کہ ہم اس جد و جہد سے بددل ہیں۔ بھرت چندر نے کہا، بس ایک دکھ ہے اور اس دکھ کو ہم کسی طور دل سے نہیں نکال سکتے۔ راؤ سکندر نے گہری سانس لے کر کہا، کیا؟ نیک نفس ہربنڈا، ہم لوگ وحشیوں کے نرغے میں چلے گئے تھے۔ اس کہانی کا آغاز ایک معلوماتی مہم سے ہوا تھا، لیکن بدبخت گارسن نے ایک خزانے کی کہانی اسے منسوب کر دی تھی اور شردھانیوں کے قید میں بحالت مجبوری ہمیں یہ کہانی اسی نامعلوم خزانے سے منسوب کرنی پڑی۔ ہربنڈا کو معلوم آمادہ کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ وہ قوم پرست، اپنے لوگوں کی قسمہ پرسی سے دل برداشتہ تھا اور ہماری نسبت اسے بہت سی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ کاش کوئی خزانہ بھی مل ہی جاتا۔ ہمیں نہ صرف اسے شرمندہ ہونا پڑے گا بلکہ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ وہ اس فریب کو برداشت نہ کر سکے۔ راؤ سکندر زمین کریدتے ہوئے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا اور اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ ان الفاظ پر سبھی مضطرب ہو گئے ہیں۔ وہ سب بے چین نظروں سے راؤ کو دیکھ رہے تھے، مگر راؤ اپنی دھن میں یہ الفاظ کہہ رہا تھا۔ ان کی غیر معمولی خاموشی پر راؤ نے گردن اٹھائی اور اسے ان لوگوں کی بے چینی کا احساس ہوا۔ دوسرے ہی لمحے اس بے چینی کی وجہ بھی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ہربنڈا خاموشی سے ان کے پاس آ بیٹھا تھا اور راؤ کی پوری بات اس نے سنی تھی۔ اسے دیکھ کر راؤ کا پورا بدن پسینے میں ڈوب گیا اور اس کی سہمی ہوئی نظریں ہربنڈا پر جم گئیں۔ ہربنڈا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہر شخص شدید سنسنی کا شکار تھا۔ تب ہربنڈا نے کہا، دراصل مسٹر راؤ ہم صرف اس لیے وحشی ہیں کہ مہذب آبادیوں سے دور ہم نے ان جنگلوں میں جنم لیا۔ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ میری قوم ایسی نہ ہوتی اگر وہ بھی اس خطے سے کچھ پرے پیدا ہو جاتی۔ مزید یہ کہ ہم غربت کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں اور ضرورتوں نے ہم سے ہماری انسانیت بالکل چھین لی ہے۔ میں بھی وہی ہوتا اگر آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر علم کی روشنی نہ دیکھ لیتا۔ مسٹر راؤ، آپ کے ساتھ رہ کر میں نے روشنی اور اجالے دیکھے ہیں۔ میرے لیے یہ تصور ہی کافی ہوگا کہ میں نے بھی کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک مہم سر انجام دی۔ مجھے وہ کچھ نہ ملے گا جن کے لیے میں نے یہ سفر اختیار کیا،
لیکن آپ اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ انسانیت کے علمبرداروں کو ہماری کہانی سنائیں۔ ان سے کہیں کہ سہارا کے جنگلوں میں بھی ان جیسے کچھ انسان رہتے ہیں جو انسانیت کے ہر حق سے محروم ہیں، جبکہ وہ ان جیسے ہی ہیں۔ انہیں جنگلی جانور سمجھ کر ان کے خاتمے کی فکر میں سرگردہ نہ رہیں، ان کی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ آپ اپنی دنیا میں واپس جا کر اگر ہمیں انسانی حقوق دلوائیں تو ہمارے لیے وہ بھی خزانے سے کم نہیں ہوں گے۔ میں مسٹر راؤ ہر حالت میں خلوص دل سے آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہاں ان حالات میں ہماری زندگی موت مشترک ہوگی۔ آپ میری اور میرے ساتھیوں کی طرف سے بالکل اطمینان رکھیے۔ ہر بنڈا کی اس اعلیٰ ظرفی اور ان الفاظ نے سب پر رقت طاری کر دی تھی۔ وہ سکوت کے عالم میں بیٹھے رہ گئے۔ پھر راؤ سکندر نے کہا، ہر بنڈا، تم نے عظمت کی جو مثال قائم کی ہے، ہم اس میں سے کوئی اسے مرتے دم تک نہیں بھولے گا۔ تمہاری اس خواہش کو ہم زندگی کا مقصد بنا لیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تب آپ پر میرا کوئی احسان نہیں رہے گا مسٹر راؤ، ہمیں اپنے ہر مقصد کا شریک سمجھے گا۔ ہر بنڈا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد گفتگو جاری نہ رہ سکی۔ ہر بنڈا اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ اس واقعے سے سبھی عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ بہت دیر کے بعد راؤ نے ہی کہا، مجھ سے ایک بھیانک غلطی ہوئی تھی، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوا، ورنہ ہم اس سلسلے میں سخت اذیت کا شکار رہتے۔ ہاں، اس سے یہ سبق پھر سے تازہ ہوا کہ بلند درفی کبھی کسی کی میراث نہیں رہتی۔ یہ وحشی اور جنگلی شیطانی بھی انسانیت کی ان خوبیوں سے مالا مال ہیں جو اب مہذب دنیا میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ بھرت چندر نے کہا، ہر بنڈا واقعی ایک عجیب سا تاثر پیدا کر دیتا ہے۔ پروفیسر غوری گہری سانس لے کر بولا۔ تمام لوگ اپنے طور پر آرام کرنے لگے۔ ایرا زیر زمین دنیا سے واپس نہیں آئی تھی۔ اس جادوئی دنیا کے راز ہی رہنے چاہیے تھے۔ جتنا کچھ انہوں نے دیکھا تھا اسی نے ان کے لیے دماغ کی چولیں ہلا دی تھیں، اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ بہرحال تقدیر نے انہیں اس انوکھی کہانی سے روشناس کرایا تھا، اور وہ اس سے متعلق نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے واقف ہو گئے تھے، اور ابھی یہ کھیل نہ جانے کتنا طویل تھا۔ کرنل کو غزال مل گیا تھا اور وہ رہ رہ کر غزال کی صورت دیکھنے لگتا تھا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ اس کی کھوئی ہوئی کائنات اسے واپس مل چکی ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو اپنی اپنی آپ بیتی سنا چکے تھے۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ پھر اس خاموشی سے اکتا کر کرنل نے غزال کو مخاطب کیا، تم پریشان ہو غزال؟ جی ڈیڈی، غزال چونک کر بولا۔ ہم سب منتشر ہو گئے تھے، لیکن تقدیر نے بڑے انوکھے انداز میں ہمیں پھر سے یکجا کر دیا۔ ہاں، غزال ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ لیکن قندیل؟ جی، غزال کی مدھم آواز ابھری۔ جانتے ہو کچھ؟ کرنل نے کہا، اور غزال سوالیہ نگاہوں سے کرنل کو دیکھنے لگا۔ اس لیے کہ بیٹے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ساحروں کی اس زمین سے ہے جس کا اگر ہم صرف قصہ سنتے تو اسے کسی الف لیلا مصنف کی گھڑت سمجھتے۔ لیکن ڈیڈی، غزال کی سسکی ابھری، میں تمہاری ذہنی کیفیت سمجھتا ہوں بیٹا، تم جانتے ہو میں نے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی تمہیں اس کی طرف بڑھنے سے نہیں روکا۔ نہ صرف یہ غزال، بلکہ میں نے یہی سفر اسی لیے اختیار کیا کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تم اگر اکیلے ہی اس مہم پر آتے تو میں جی نہیں سکتا تھا۔ میں نے باپ بن کر تمہاری یہ خواہش پوری کی، لیکن اب حالات جو بتا رہے ہیں ان سے تمہاری آگاہی ضروری ہے۔ تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ اس پراسرار خطے کی روح ہے، اسے اس کا منصب مل جائے گا تو وہ ہم سے بہت دور ہو جائے گی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس تمہارے دل برداشتہ ہونے سے خوفزدہ ہوں۔ حوصلے سے کام لینا غزال، حوصلہ نہ ہار بیٹھنا میرے پیارے بیٹے۔ غزال کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ فکر مند نہ ہو ڈیڈی، میں ہر صورتحال کا مقابلہ کروں گا۔ اگر وہ میری تقدیر میں نہیں ہے تو میں تمہیں پہلے سے اس کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ ہمارے قبضہ قدرت سے باہر ہے۔ میں نہیں جانتا ساحروں کی اس جنگ میں ہمارا کیا کردار ہوگا، لیکن بالفرض اگر ایرا کامیاب ہو جاتی ہے تب بھی قندیل اس دنیا کی حکمران ہوگی اور ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ غزال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ یہاں ان کا قیام طویل رہا تھا۔ دوسری صبح ایک اور انوکھا منظر دیکھنے کو ملا۔ ایرا نے کہا تھا کہ انہیں شکار مل جائے گا، اور اس وقت ان کے اطراف میں ہرن، چیتل، سانبھر کیکلیں کرتے نظر آ رہے تھے۔ ان کے غول موجود تھے۔
یہ جانور کہاں سے آ گئے؟ ان کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ سب حیران نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ راج دیو فوراً ہی رائفل لے کر تیار ہو گیا۔ کئی ہرن اور چیتا شکار کیے گئے۔ وہ سب کچھ بھول کر ان کا گوشت تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خوب شکم سیر ہو کر یہ گوشت اڑایا گیا۔ ایرا سے دوپہر ڈھلے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ 5 افراد کے ساتھ برآمد ہوئی۔ یہ سب عجیب سے ڈھیلے ڈھالے سیاہ لباسوں میں ملبوس تھے۔ ایرا ان کے پاس آ گئی۔ کہو راج دیو، ضرورتیں پوری ہو گئیں؟ ہاں ایرا، راج دیو نے کہا۔ ان جانوروں کو سفر طے کرنے میں دیر لگی، ورنہ یہ پہلے آ گئے ہوتے۔ اب میں ان ساحروں کو شتاتا کی تلاش میں روانہ کر رہی ہوں۔ ان کی واپسی کے بعد ہی ہم اپنے آئندہ اقدام کا تعین کر سکتے ہیں، ایرا نے کہا، اور پھر وہ یہاں سے کچھ فاصلے پر چلی گئی۔ اس نے ایک نوکیلے پتھر سے ایک دائرہ بنایا اور 5 ساحر اس دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ ایرا ان سے کچھ فاصلے پر چند کنکریاں ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ وہ پتھرائی ہوئی نگاہوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تمام لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر اچانک ایرا کے حلق سے ایک آواز نکلی اور اس نے ایک کنکری ایک ساحر پر دے ماری۔ ساحر نے اس طرح دوڑ لگائی جیسے کسی دوڑ مقابلے میں حصہ لینے والا دوڑتا ہے، لیکن پھر اچانک ان لوگوں نے اسے فضا میں بلند ہوتے دیکھا۔ وہ تیر کی طرح آسمان کی بلندیوں کی سمت جا رہا تھا۔ شر! اچانک سراتو نے راؤ کے کان کے پاس سرگوشی کی اور راؤ چونک پڑا۔ کیا ہے؟ ایک بات سوچتا شر، کیا ان لوگوں کو ایروپلین کا کیا ضرورت؟ ان کا جب جی چاہتا ہے اڑ جاتے ہیں۔ میں اس شے پر یہ شہر سیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی سیکھو گے؟ راؤ اس بے تکی مداخلت پر جھنجھلا کر بولا۔ ابھی نو شر، اتنا جلدی نہیں، سراتو انکساری سے بولا۔ اس دوران ایک اور ساحر دوڑتا ہوا فضا میں بلند ہو گیا۔ پہلے پرواز کرنے والا اتنا اونچا ہو چکا تھا کہ اب بہت چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ ایک کے بعد دیگرے وہ 5 فضا میں بلند ہو کر مختلف سمتوں میں نکل گئے۔ سب خود ہو کر کھڑے ہو کر آسمان میں دیکھنے لگے۔ پھر اچانک ایرا کے حلق سے ایک دہشت ناک چیخ نکلی۔ پرواز کرنے والا ایک ساحر اچانک ہی لڑکھڑیاں کھاتا ہوا نیچے آ گیا۔ ایرا زو نابرو نابرو شاہ، آہ آہ ایرا دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولی۔ آسمان کے دوسرے دھبے بھی اسی انداز میں لڑک رہے تھے۔ پھر کافی فاصلے پر ایک ساحر نیچے گر کر زمین سے ٹکرایا اور ایرا اس کی طرف دوڑی۔ کرنل نے سب سے پہلے بندھے ہوئے گھوڑوں کی طرف چھلانگ لگائی۔ دوسرے لوگ کرنل کے دوڑنے کی وجہ نہیں سمجھ سکے تھے، لیکن جب وہ گھوڑے کی رسی کھول کر اس کی پشت پر بیٹھا تو بات سمجھ میں آئی۔ کرنل کا گھوڑا اس طرف دوڑ رہا تھا جہاں پہلا ساحر گرا تھا۔ وہ ایرا سے پہلے وہاں پہنچ گیا، لیکن جو منظر اس نے دیکھا اسے دیکھ کر کرنل کو چکر آ گئے۔ ساحر کے جسم کی ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں۔ اس کے خون کی چھینٹیں دور دور تک بکھری تھیں۔ سر پاؤں کا کوئی پتہ نہیں تھا، بس گوشت کا ایک لوتھڑا تھا جو خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد ایرا بھی وہاں پہنچ گئی اور سکتے کے عالم میں اس منظر کو دیکھنے لگی۔ پھر اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، گوراہا گوارا شاؤ برتر وشا۔ باقی لوگوں نے بھی کرنل کی تقلید کی تھی اور دوسرے ساحروں کی لاشوں کے قریب پہنچ گئے تھے۔ سب کی کیفیت ایک جیسی تھی، گوشت کے لوتھڑے، خون کی چھینٹیں اور بس۔ سفر بے حد طویل تھا۔ گھوڑے گرد اڑاتے ہوئے طوفانی رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ وسیع و عریض میدان اور پہاڑی سلسلے طے ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ایک ایسے پہاڑی سلسلے کے سامنے آیا جو ناقابل عبور تھا۔ سیاہ رنگ کے بدصورت پہاڑ آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور دور سے یہ صرف ایک پہاڑی دیوار معلوم ہوتے تھے، لیکن قریب پہنچ کر اندازہ ہوا کہ درمیان میں بے شمار چھوٹی چھوٹی ندیاں پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سے پرپیچ راستے بنے ہوئے ہیں۔ گھوڑے قطار کی شکل میں ان راستوں سے گزرتے رہے، پھر ایک ایسے درے میں پہنچے جس کے دونوں طرف سینکڑوں فٹ بلند پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے سرے برچھی نما نکیلے تھے۔ اس درے سے گزر کر وہ دوسری طرف پہنچے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دوسری طرف کا منظر جنت نظیر تھا۔ تا حد نگاہ سرسبز و شاداب درخت پھیلے ہوئے تھے جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے، سیب، خوبانیاں اور کچھ اجنبی پھل۔ ان کے درمیان خوش رنگ پھولوں کے تختے لگے ہوئے تھے۔ بلند و بال پہاڑیاں جو اس سیاہ پہاڑ سے بالکل مختلف اور سب گھاس سے سجے ہوئے تھے۔ لاتعداد جھرنے گر رہے تھے۔ پانی کی سفید دودھیاں اڑاتی ہوئی لکیریں نیچے گر کر ندی بناتی تھیں۔ وہ گزر رہی تھیں۔
اس خوبصورت پہاڑی خطے میں ایک بھی مکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں اس کے بیچوں بیچ ایک پہاڑی ٹیلہ تراش کر اسے ایک عجیب و غریب شکل دی گئی تھی۔ غالباً یہ ان کے کسی دیوتا کی شکل تھی۔ او مائی گاڈ، کیا حسین جگہ ہے، سفینہ نے پرسحر انداز میں کہا۔ یہ سدگاتا ہے، شما ہوترا نے گارسان سے کہا۔ بہت ہی خوبصورت ہے تمہارا سدگاتا۔ ہاں، وہ سدگاتا کا دیوتا ہے، اسی کا نام سدگاتا ہے۔ تم اس کے پجاری ہو؟ ہاں، یہ ہمارا مالک ہے۔ تمہاری آبادیاں کہاں ہیں؟ یہیں اسی جگہ۔ کیا مطلب؟ کیا تم لوگ مکان بنا کر نہیں رہتے؟ ہمارے گھر بھی یہاں موجود ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ آ جائیں گے۔ یہ جگہ تمہیں پسند آئی؟ بے حد، بہت خوبصورت جگہ ہے، میں نے اسے آباد کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا یہ پہلے آباد نہیں تھی؟ وہاں صرف ہماری عبادت گاہ تھی، ہم لوگ دور دراز کی آبادیوں سے آ کر یہاں پوجا کرتے تھے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب ساحروں میں یگانیت تھی اور اکال ترپاشا نے ترمیمات نہیں کی تھیں۔ اس سے قبل سدگاتا کے ساحر چھوٹی چھوٹی بستیاں بنا کر رہتے تھے۔ ترپاشا کے ارادے ناکام بنا کر میں نے طویل عرصے تک کام کیا ہے۔ تمام چھوٹی چھوٹی بستیوں کو ختم کر کے میں نے یہ وسیع و عریض بستی بسائی ہے۔ اس سے مجھے بہت سے فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ اکال ترپاشا کے ہمدرد اس کے حکم پر عارضی موت اپنا چکے تھے اور سمبانا کے غار میں جا سوئے تھے، لیکن جو اس کے درپردہ ہمدرد تھے وہ بھی میرے سامنے آ گئے۔ میں نے تمام بستیاں خالی کرا لیں اور سب کو یہاں آباد کر لیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اکال کے ہمدرد بھی میرے ہمنوا ہو گئے۔ گویا یہاں سدگاتا کی کل آبادی ہے؟ پروفیسر حشمت بے نے پوچھا۔ وہ اس کہانی میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ ہاں، اور اب اس علاقے میں کوئی دوسری بستی نہیں ہے؟ نہیں، سوائے سمابا کے غاروں کے، وہاں ان کی آبادی ہے جو شتاتا کی واپسی کے منتظر ہیں۔ وہ لوگ وہاں رہتے ہیں؟ ہاں، لیکن مردوں کی مانند۔ کیا مطلب؟ وہ وہاں طویل نیند سو رہے ہیں اور اب جاگیں گے کیونکہ ایرا یہاں پہنچ چکی ہے۔ مگر تمہاری آبادی کہاں ہے؟ ان مغازاروں میں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ اس بار سفینہ نے لب کشائی کی اور شوما مسکرانے لگا۔ پھر اس نے اپنے لباس سے ایک ناک قوس نکالا اور اسے ہونٹوں سے لگا کر زور سے پھونکا۔ ناموقوس کی ہیبت ناک آواز فضا میں ابھری اور اس کا رد عمل دیکھ کر وہ ششندر رہ گئے۔ اچانک زمین نے انسان اگلنا شروع کر دیے تھے۔ یہ زمین سے برآمد ہو رہے تھے، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جہاں تک نگاہ جاتی انسان ہی انسان نظر آتے۔ ان کی آوازوں سے اتنا شور ہوا کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ یہ میری آبادی ہے، باہوترا نے کہا۔ کسی کے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ پھر باہوترا نے دوبارہ ناقوس پھونکا اور وہ سب اسی انداز میں زمین کے اندر دفن ہو گئے۔ یہ لوگ زمین کے نیچے رہتے ہیں؟ گارسان متحیرانہ انداز میں بولا۔ تم نے سوالوں کی بھرمار کر دی ہے۔ اپنے گھوڑوں سے اترو، اپنی آنکھوں سے ان کا طرز زندگی دیکھو، شمہا ہوترا نے کہا اور خود گھوڑے سے اتر گیا۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے چھوڑ دیے۔ باہوترا کے آدمی نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ باہوترا ان کی نگرانی رہنمائی کرنے لگا۔ ان کے اشارے پر چندوں قندیل کو لے کر ایک طرف چلے گئے۔ سب دلچسپی سے آگے بڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے زمین میں ایک سوراخ دیکھا۔ باہوترا اس سوراخ میں اتر گیا۔ اس کی تقلید سب سے پہلے سفینہ نے کی، اس کے بعد دوسرے لوگ بھی نیچے اتر گئے۔ یہ ایک گول ہال تھا جس کی دیواروں پر چمڑا منڈھا ہوا تھا۔ اس پر عجیب و غریب تصاویر بنی ہوئی تھی۔ سوراخ سے اترنے میں بھی کسی کو کوئی دقت نہیں ہوئی تھی کیونکہ سوراخ کے عین نیچے 3 سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو گول تھیں۔ ہال میں لکڑی کی نشستیں پڑی تھیں اور دوسرا سامان آرائشی بھی نظر آ رہا تھا۔ شمہا ہوترا نے کہا، ہماری آبادی اسی طرح زمین کے نیچے رہتی ہے۔ یہاں کا ایک نظام زندگی ہے جس سے یہ لوگ مطمئن ہیں۔ یہاں کا موسم کیسا ہوتا ہے باہوترا؟ سفینہ نے پوچھا۔ جیسا تم نے اوپر دیکھا، بہت خوبصورت زندگی ہے۔ یہ زندگی میں نے انہیں دی ہے تاکہ یہ اکال کے انکار کی خرابیوں کا اندازہ کر سکیں۔ میرے دوستو، تم یہاں آرام کرو، میں باہر جا کر تمہارے آرام کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم جس انداز میں قیام کرنا چاہو گے ہم تمہیں وہی سہولت فراہم کریں گے۔ اب مجھے اجازت دو۔ شمہا باہر چلا گیا اور گارسان کے ساتھی مختلف گوشوں میں جا بیٹھے۔ گارسان نے حشمت بے سے کہا، کیوں حشمت بے، میں نے کہا تھا نا خزانہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ اب وہ ہم سے دور نہیں ہے، میں اس کی چمک محسوس کر رہا ہوں۔ اب ہم وہ عظیم خزانہ
اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، جس کی آرزو میں ہم نے یہ تکلیف دہ سفر کیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے حشمت بے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے گارسان کہ ہمیں یہاں کسی خزانے کے ہونے کا علم ہو چکا ہے، لیکن اس کا حصول ایک مشکل کام ہوگا۔ میں محسوس کر رہا ہوں پروفیسر، تم مسلسل مایوسی کی گفتگو کرتے ہو۔ کیا اس کے پس پردہ کوئی اور تصور ہے؟ بھلا کیا تصور ہو سکتا ہے مسٹر گارسان؟ تو پھر پرجوش کیوں نہیں ہو؟ حالات گارسان، حالات اس کے حصول میں بے شمار الجھنوں کا شکار ہے۔